حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھی، تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں، ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو۔ بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے، اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ میں نبی پاک علیہ السلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اس نے۔ چھوٹی سی بات تھی۔ ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا۔ اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بار پیر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا۔ تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ، ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا، بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ، نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا وہ ضائع نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سن لو، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں گے،
مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے, کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں, تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا, تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہے. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے, اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں ایک نیکی چاہیے, ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال, مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ فدر کو خبر نہ ہو, بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مانتے چین میں عیش میں ہوگا. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارٌ حامیہ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے, اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, بس پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, جو رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے, کیونکہ تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے. نہیں, آنے تو جتنا آ رہا ہے, ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو, گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا
عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں، اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں، جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے، کھانا کھلانے والے، آپ کو جو لوگ ملیں گے نا، آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے۔ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں، بلاؤں سے بچ رہے ہیں، آفتوں سے بچ رہے ہیں، رزق میں اضافہ، بری موت سے بچاؤ، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے، دنیا میں مال میں اضافہ، یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی۔ اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں، حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں، ہے نا، بینک میں رکھواتے ہیں، ادھر سے بڑھ جاتے ہیں، جہاں جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے، فقط حلال روزی عطا فرمائے۔ مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا، میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے، ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو۔ چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا۔ فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا، بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے۔ عجیب عجیب پلاننگ ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا۔ آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ایک ملک تھا، اس میں بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا، امیزنگ، حیرت ناک۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مرضی جو ان کی کریں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو تحفہ دیں۔ عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے، بے وقوف کا مقابلہ، چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے۔ عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں دکھاتے، وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخرکار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے، بڑے ٹیسٹ کیے، ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، کہا چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنی مالا اتاری، سونے جواہرات کی، اس بے وقوف کو پہنا دی۔ بے وقوف بڑا خوش گھر ہے۔ تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں، بڑے زیادہ بیمار ہو گئے۔ اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے۔ تھا تو بے وقوف نا، سمجھ تو پڑتی نہیں تھی۔ چلا گیا بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے، سنائیے، سنا بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا، آخری لمحات تھے، کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا، بیوقوف کہتا ہے بادشاہ اچھا آپ کہیں اور جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ بھی پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے، بے وقوف جو تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں، شاندار مکان ہے، جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے نہیں، ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہے، سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس، جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں بوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے۔ بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں، کنیز غلام ہیں، ہر طرف آپ کی خدمت گار ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا۔ اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا، اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں بنا، پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے، مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے۔ شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں، جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا۔ دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں، مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا، تھوڑے ہی دن رہ گئے، جی ہاں تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں۔
ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی، ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں، پرایا ترکا. کیا کہ جیسی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوگی نا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا، جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے. میرا کچھ بھی نہیں بچنا. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے، ادھر کوئی ڈپازٹ، جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا، میں تجھے لوٹاؤں گا. میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا. کتنا کھا لوں گا میں، کتنا پہن لوں گا، جو پڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا. میرے اعمال تولے جائیں گے اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے، خطائیں ہی خطائیں ہیں. مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا. اگر اللہ صدقہ قبول کر لے، کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، خدا را آج یہ ذہن بنا لیجیے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کرے، بوجھ فیل نہ کرے. قبر بھی روشن ہو جائے، قبر بھی آرام دہ ہو جائے. دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہوں گے ناظرین، 5 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے. جو ضروری چیزیں ان میں ایک بڑی ضروری چیز یہ کہ میں رہوں گا کہاں. کوئی ہوٹل بک کرتا ہے، کوئی دوست کا گھر دیکھتا ہے، کوئی نہ کوئی جگہ ہم ضرور ارینج کرتے ہیں. اور جیسا سٹینڈرڈ آف لائف ہوتا ہے کہ ہوٹل بھی جناب کوئی سمجھتا ہے میرے لیے 4 سٹار ضروری ہے، 5 سٹار ضروری ہے، یا اتنا کمفرٹیبل ضروری ہے. واش روم اس میں کیسے ہوں گے؟ آج کل تو انٹرنیٹ پر پکچرز دیکھ لی جاتی ہیں کہ آخر مجھے 1 ویک رہنا ہے تو آئی نیڈ اے کمفرٹیبل پلیس. ٹھیک ہے، اگر دنیا میں آپ کہیں جاتے ہیں اور اپنے رہنے کی جگہ کی فکر بھی کرتے ہیں اور وہ رہنے کی جگہ اپ ٹو یور اسٹینڈرڈ ہو، اس کی بھی فکر کرتے ہیں، اٹس اوکے. مگر کبھی سوچا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر میں نے ایک اندھیری قبر میں بھی جانا ہے اور وہاں کتنا ٹائم رہنا ہے؟ 1 رات نہیں، 2 راتیں نہیں. ناظرین آپ ذرا غور کیجئے، ہزاروں سال سے لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں، اپنی قبر میں ہیں. جب میں اور آپ بھی اپنی قبر میں جائیں گے نا تو قیامت تک اسی میں رہیں گے. آج تو دوست ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ہم بور ہوتے ہیں تو کمپنی دینے والے لوگ ہیں. نو بڈی اوور دیئر، کوئی نہیں ہوگا قبر میں. میں ہوں گا اکیلا، آپ ہوں گے اکیلے. اس قبر میں آرام ہوگا کہ نہیں؟ روشنی ہوگی کہ نہیں؟ میں جس زمین پر لیٹوں گا وہ نرم ہوگی یا وہ کانٹوں کی سیج ہوگی؟ ادھر سانپ اور بچھو ہوں گے، آگ ہوگی یا جنت کی ہوائیں ہوں گی؟ یاد رکھیے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 اسٹینڈرڈ بیان کر دیے ہیں. آج ہوٹل میں بہت سارے اسٹینڈرڈ ہیں، 1 سٹار سے لے کر 7 سٹار کا ہوٹل ہے. قبر میں 2 ہی اسٹینڈرڈز ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. سوچئے، جیسی لائف میں گزار رہا ہوں، جیسی لائف آپ گزار رہے ہیں، there are only 2 standards. اگر جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں، ایک کوشچن اپنے آپ سے پلیز سارے کیجئے. تو میں اگر آج مر جاتا ہوں، مر تو سکتا ہوں، اگر آج دنیا سے جاتا ہوں تو جیسی لائف گزاری ہے مجھے کون سی سٹینڈرڈ کی قبر ملے گی؟ کون سا گریڈ ملے گا؟ جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا؟ پلیز یہ انر فیلنگ اپنے اندر سے کوشچن کیجئے کہ مرنے کے بعد تو ایسے کام کیے، نمازیں قضا کی ہیں، روزے قضا کیے ہیں، زکاتیں پوری نہیں دی ہیں، لوگوں کے دل دکھائے ہیں، حرام دیکھ رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، بہت سارے گناہ ہیں. ایسی صورت میں مر گیا تو جہنم کا گڑھا ہی ملے گا. تو پھر پریپیئر کیجئے، چینج کیجئے لائف اسٹائل کو. ذرا غور کیجئے کہ 1 رات ہم فرش پہ، روڈ پہ نہیں سو سکتے، ہمیں کمفرٹیبل پلیس چاہیے آرام کے لیے. جو اتنا نازک ہو اس کو کتنی فکر ہونی چاہیے کہ میری قبر کمفرٹیبل ہو. پلیز، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. کاش میں اور آپ اپنی قبر کی تیاری کی طرف بھی توجہ دیں. اور یہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا، سچی توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا پڑے گا. اب نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، عبادت کیجیے، حرام سے بچیے. حلال میں بھی بہت سکون ہے، بہت انجوائے بھی ہے زندگی میں. ایسا نہیں ہے کہ جناب گناہ چھوٹ جائیں گے تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ ایک الگ مسکنسیپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں یار فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی، بے حیائی، یہ گناہ چھوٹ جائیں گے تو میں لائف کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. یہ بے وقوفی ہے. دراصل جس نے ساری رات بے حیائی میں گزاری ہے وہ سمجھتا ہے اسی میں انجوائمنٹ ہے. کبھی 1 رات سجدوں میں گزار کر دیکھی، کبھی 1 رات تلاوت کر کے دیکھی، کبھی تہجد میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر دیکھیے. جو اس میں سکون ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جس رب نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے نا وہی فرماتا ہے قرآن میں
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. وہ ذکر اللہ کرنے والے بن جائیں پھر سکون ہے لائف میں. بہت آپ فیل کریں گے کتنا آپ کی لائف میں پیس اور سکون آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد دنیا سے بھی جائیں گے تو قبر میں بھی سکون ہوگا، وہاں بھی راحت ہوگی. تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ اس دعا میں ایک تو لیسن سبق تھا قبرستان کی دعا میں کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، ریئلائز کرنا ہے کہ مجھے پیچھے جانا ہے. اور دوسری بات السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کتنا کلیئر ویژن ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں. اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو. تو جب قبرستان جا کر نبی پاک یہ دعا فرماتے تمام مسلمانوں کے لیے اے قبر والوں یا اہل القبور، تو اگر کوئی اولیاء کرام کے بارے میں ایسا کچھ لفظ کہتا ہے تو اٹس ناٹ بگ ڈیل، کوئی پرابلم نہیں ہے. شاید سمجھنے سمجھانے کا کوئی پرابلم ہے. اینی وے آج پیغام قرآن آپ نے سنا. آج اس پیغام قرآن میں ایک بات تو پتہ کیا چلی کہ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس واقعے سے ایک اور بہت پیاری بات جو تصوف کا نقطہ علماء نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرندے کی ایک بری خصلت مشہور ہے. ذرا غور سے سنیے گا کہ مور کو اپنی شکل و صورت پر ناز ہے. تو وہ لوگ جو خوبصورت ہیں اللہ نے اچھا بنایا شکر ادا کریں. اس میں میرا اور آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے، رب نے بنایا. تو جب اللہ نے اچھا بنایا تو شکر کریں، گھمنڈ نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، اس میں تکبر نہ کریں، عاجزی کا پیکر رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اونچی اڑان کبوتر کی ہے، اس کو اس پر گھمنڈ ہے، اس پر غرور کرتا ہے. اگر اللہ نے عزت دے دی ہے، کوئی اونچی اڑان ہے آپ کی، آپ کا نام ہے، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو مال مل گیا ہے، لوگوں کا رجوع ہے آپ کی طرف، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پر پیر ہی نہ رہے، انسان کی ٹور ہی تبدیل ہو جائے، سٹائل ہی چینج ہو جائے. نہیں ناظرین، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کاش ہر وقت یہ ذہن بنا رہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت دینے والی ذات بھی وہی ہے اور وہ جب چاہے یہ عزت واپس لے سکتا ہے. کبھی بھی اپنا کمال نہ سمجھیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ ہوشیاری سے بہت پیسے ملتے ہیں، مال میں نے ہوشیاری سے کمایا، اپنی بریلینسی سے کمایا ہے، اس کی بھول ہے. اگر ہوشیار لوگ ہی پیسے والے ہوتے نا ناظرین، تو جتنے کالج کے پروفیسر، اسکول کے ٹیچر بریلینٹ لوگ ہیں وہ سارے اربوں پتی ہوتے، کروڑ پتی ہوتے. ایسا نہیں، ان کے اسٹوڈنٹ آگے پہنچ جاتے ہیں، استاد صاحب تو وہیں رہتے ہیں 20 سال تک. اگر محنت سے پیسے ملتے ہیں تو بہت سارے مزدور آج کروڑ پتی ہوتے ہیں، وہ آج بھی روڈ ہی توڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، صرف اس کی عطا سے ملتا ہے. جو ملا ہے مجھے میرے رب نے دیا ہے. عاجزی انکساری کا پیکر رہے. اور پھر ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو مرغ ہے اس کے اندر بڑی شہوت ہے، شہوت پرستی ہے. ہم انسان ہیں، یقیناً ہمارے اندر بھی خواہشات ہیں، مگر اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا. یہ فرق ہے انسان اور فرشتے میں. فرشتے میں خواہشات نہیں ہیں، عقل ہے. جانور میں خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے. تو جانور خواہشات کی پیروی میں لگا رہتا ہے، فرشتے ماشاءاللہ عبادت کرتے رہتے ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات جبھی تو کہا گیا کہ اس کا دل چاہتا ہے، اس کو شہوت اور اس کو خواہشات کھینچتی ہیں اپنی طرف. اب وہ اپنی عقل سے رحمانی قوتوں کو غالب لائے اور اپنے آپ کو ان گندے کاموں سے بچا لے تو وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن یہی انسان اپنے ان نیک اعمال کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، بس جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، بس عیاشیاں کرنی ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہے، جس کو کہتے ہیں لائف انجوائے کرو یار. اب جو اس طرح کی لائف میں جاتا ہے جس میں رب کی نافرمانیاں ہیں، چاہے وہ نشہ کر کے، چاہے وہ بے حیائی کر کے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر فقط دنیا میں غرق ہو جائے تو اب وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. There is a difference we have to understand. تو یہ بات آج اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ ان پرندوں کو کیوں ذبح کیا گیا کہ ان کے اندر وہ بری خصلتیں ہیں کہ انسان اگر اس کو ذبح کر دے تو اس کا دل جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اللہ کے نور کی تجلی اس کے دل میں آ جائے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خصلتوں سے بچائے. اور ایک اور پرندہ تھا جس کے بارے میں بتایا کہ وہ پرندہ اس کے اندر لالچ بڑی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لالچ کس میں، گدھ کو بھی ذبح کیا گیا نا. تو اللہ مجھے اور آپ کو لالچ سے بھی بچائے. دنیا کی لالچ بہت بری ہے. ہاں ایک لالچ بڑی اچھی ہے ناظرین، وہ لالچ ہے نیکیوں کی لالچ. کاش مجھے اور آپ کو یہ حرص ہو جائے کہ میں خوب نیکیاں کروں، خوب عبادت کروں، جی نہ بھرے کسی چیز سے. ہمارے بزرگوں کو بھی لالچ تھی جی، لیکن وہ نیکیوں کی لالچ تھی. وہ چاہتے تھے اور عبادت ہو، اور تلاوت ہو، اور زیادہ روزے رکھ لیں، اور اللہ کی راہ میں خیرات دے دیں. آج ہم لوگوں کو جو لالچ ہے وہ تو دنیا کی ہے کہ بس دنیا اور کما لیں، دنیا میں اور آگے بڑھ جائیں. یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، آخرت میں جنت کی نعمتیں کما سکوں گا کہ نہیں، جنت میں مجھے کیا ملے گا. کاش یہ
ذہن بن جائے کہ میں اسی دنیا میں رہ کر اتنی نیکیاں کر لوں کہ انشاءاللہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کروں. اللہ کرے کہ آج اس سلسلے سے ہم یہ میسج لینے میں کامیاب ہو جائیں. ناظرین، پیغام قرآن آپ نے سنا. اب چلتے ہیں ہمارے سلسلے میں. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تعارف قرآن. پیغام قرآن. ناظرین، تعارف قرآن میں آج ہم سورہ یونس کا تعارف سنیں گے. سبحان اللہ. مقام نزول. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شَک سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس صورت میں 11 رکوع، 109 آیتیں، 1832 کلمے، 1832 کلمے اور 9099 حروف ہیں. 9099 حروف ہیں. یونس نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا. اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا. سورہ یونس کے بارے میں حدیث: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے. ارشاد فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو. اس نے عرض کی میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور زبان موٹی ہو گئی ہے. ارشاد فرمایا تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو. اس نے پھر وہی عرض کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی سورتوں میں سے 3 سورتیں پڑھ لو. اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی جامع سورت سکھا دیجئے. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض والی سورت سکھا دی. اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا. اس کے چلے جانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا. اللہ اکبر. قرآن کی کیا بات ہے. قرآن سیکھتے جائیے، رحمتیں لوٹتے جائیے. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے شوق قرآن پیدا کیا جائے، قرآن سے محبت پیدا کی جائے، قرآن پڑھنے کا جذبہ بڑھ جائے. اللہ کرے کہ میں بھی خوب قرآن پاک پڑھنے والا بن جاؤں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش آیا. ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے. راستے میں یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے کو پڑاؤ دیا جائے، بریک لیا گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے کھانے کے لیے اس زمانے میں جو ٹفن باکس ہوتے ہوں گے، توشہ دان تھے، وہ کھولے. مگر حال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف روٹی کھانے لگے. اب ذرا سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کے ساتھی ہیں اور یہ غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، جان دینے کے لیے گویا جا رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے. مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، کمپلین نہیں تھی. آج ہمارے اس اجتماع میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بھائی آئے ہوں، رات سے بھی کچھ اسلامی بھائی آ گئے ہیں، آرام نہیں ہوا ہوگا، کھانا پراپر نہیں ملا ہوگا، تو بعض اوقات شکوہ ہوتا ہے کہ یار انتظام ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے گھر کے اندر کسی دن اپنی پسند کا کھانا نہ بنے، یا کاروبار میں کسی قسم کی کمی آ جائے تو ہماری زبان پر شکوہ آتا ہے. مگر یہ کیسے صحابہ تھے کہ نبی پاک کے ساتھی ہیں، کھانے کے لیے روٹی ہے، سالن نہیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے. زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے جو صبر کرتا ہے نا اس کی مدد کیسے کی جاتی ہے. اب ہوا کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی اور نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بنبھنانے لگی. آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کی آواز کچھ نارمل مکھی کی آواز سے ہٹ کر ہوتی ہے.
اچھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھو. صحابی کہتے ہیں حضور یہ شہد کی مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟ اللہ اکبر. یعنی صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شہد کی مکھی مجھے عرض کر رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، روٹی ہے اور کھانے کے لیے ان کے پاس سالن نہیں، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے. حضور قریب ہی ہم نے ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم تو اٹھا کر نہیں لا سکتی، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لیں. پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ. مولا علی جاتے ہیں اور شہد کا چھتا لے کر آتے ہیں. اب وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے صرف روٹی کھا رہے ہیں، اب اس روٹی کے ساتھ صاف شفاف میٹھا لذیذ شہد کھانے لگے. وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر بھنبھنانے لگی. صحابی نے عرض کی حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سے سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے. سبحان اللہ. ایک تو نبی پاک اس مکھی کی بولی سمجھ بھی رہے اور میرے آقا گفتگو بھی فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے سوال کیا یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ یہ حدیث پاک کا اس واقعے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. مکھی کہتی حضور ہم جو ہے وہ مختلف باغات میں جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں اور ہمارا ایک پورا گروپ ہوتا ہے، پورا ایک قافلہ ہوتا ہے، اور جب ہم وہ رس چوس کر ہم شہد بناتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے بڑا کمال کا سوال فرمایا. اچھا آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی گلاب کی پتی ہم کھائیں تو وہ تو کھائی جاتی ہے، مگر چنبیلی اور باقی پھول تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، یہ سب مل ملا کر شہد جیسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ شہد کی مکھی عرض کرتی حضور بات یہ ہے کہ جب ہم پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں نا، جب واپس چھتے کی طرف ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، اس پورے قافلے کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اور جو یہاں پر کسان موجود ہوں گے، کھیتی باڑی کرنے والے، یا جن کا شہد کے حوالے سے کچھ معلومات ہے، تو آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ یہ پورا جو چھتا ہے اس کا پورا فلسفہ کوئین بی ملکہ مکھی کے گرد گھومتا ہے. وہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جس کے آرڈر پر وہ ساری مکھیاں چلتی ہیں. آج سائنس نے پہچانا ہے، اس مکھی نے 1450 سال پہلے عرض کیا تھا حضور ہمارا ایک قافلے کا امیر ہوتا ہے، جب ہم واپس آتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور حضور اس کی دیکھا دیکھی جتنی مکھیاں ہیں سب آپ پر درود بھیجتی ہیں. یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. شہد میں شفا بھی ہے نا. سارے حکیم کہتے ہیں کیوں نہ شفا ہو جو بنتا ہی نبی پاک کے درود کی برکت سے ہو، تو اس میں کیوں نہ برکت ہو. اب علماء کرام نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر کسی مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بد اعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے، تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرے، اللہ اس کی زندگی کو بھی شہد جیسا میٹھا کر دے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج رکھنی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آئے ہیں، آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، دعوت اسلامی والوں کو. کیا شاندار ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اور وہ کیا ہے کہ نیک اعمال میں ہمیں ایک نیک عمل بتایا گیا کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے. گویا امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہماری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے، نیکیوں والی ہو جائے. تو نیک اعمال پر عمل کی نیت بھی کر لیں، انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس موضوع پر سنتوں بھرے بیان میں میں نے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، آج ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے کہ جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم جانتی ہے. مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، پاکستانی ہو یا افریقی، امریکی ہو یا یورپی، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
دنیا میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں ٹھکراتا، ہر بندہ عقل والا ہے وہ مانتا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے موت، وہ حقیقت ہے ڈیتھ۔ ہم سب نے مرنا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ کوئی مذہب، کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ نہیں جناب مرنا نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس پر بات بہت تھوڑی کی جاتی ہے، اس کا ذکر بہت تھوڑا کیا جاتا ہے۔ ہم زندگی کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں، بچپن میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کریں گے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بہت ساری پلاننگز پر ڈسکس ہوتی ہیں۔ مثال دیتا ہوں، کسی کو 10 15 20 دن کے لیے کہیں جانا ہو، اس کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں، سامان کون سا ہوگا، لے کر کیا جانا ہے، کرنسی کون سی لے جانی ہے، بیرون ملک جانا ہو تو ویزا کی تیاری مہینوں پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کا سفر اس کی ڈیٹ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کب جانا ہے،